بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جو خارق عادت واقعات رونما ہوئے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کو ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ میلاد، مولود اور ولادت تینوں کا ایک ہی معنی ہے، ولادت پیدا ہونا اور تشریف آوری۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کو، آپ کی ولادت کو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف کی رات کو صبح صادق کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام علیہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں، رأت حین ودات نورا اضاءت لہ قصور الشام، کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے جنا اور پیدا کیا تو اس وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات چمک اٹھے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور حضرت عثمان بن ابو العاص، آپ اس حدیث کو اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے بالکل قریب آ گئے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر نہ گر پڑیں۔ یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر جو خارق عادت واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی واقعہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے موقع پر تمام بت جو ہیں وہ اوندے منہ گر گئے۔ حدیث پاک میں ہے، نوکست الاصنام لمولدہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت بت جو ہے وہ اوندے منہ گر گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد جو تھا وہ دنیا کی ہدایت تھا، رہنمائی تھا مخلوق کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی وحدانیت اور رب کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، جس کی وجہ سے تمام جو باطل عقائد تھے، جو نظریات تھے اور ان کے جو بت تھے وہ اوندے منہ گر گئے۔ بحیرہ ساوا، بلاد فارس کے شہر ساوا کے قریب ایک دریا تھا جس کا نام ہے دریائے ساوا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے وقت وہ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ انہوں نے نجومیوں سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اچانک دریائے ساوا کا خشک ہو جانا، تو انہیں بتایا گیا کہ آج اللہ کے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات میں تشریف لے آئے، آپ کی تشریف آوری ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ کسریٰ جو فارس کا بادشاہ تھا، اس کا محل اپنی مضبوطی کے باوجود اس میں دراڑیں پڑ گئیں اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ اس نے بھی پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اچانک اس محل کا جو مضبوط محل تھا، اس کی دیواریں مضبوط تھیں، اس میں دراڑ کا پڑ جانا اور 14 کنگروں کا گر جانا، یہ بھی ایک خارق عادت واقعہ تھا۔ تو اس نے بھی پوچھا اپنے درباریوں سے، تو اسے بھی کاہنین نے اور نجومیوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی آخر الزماں ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے، ان کی ولادت کا یہ زمانہ ہے، ولادت ہو چکی ہے۔ تو اس کسریٰ نے پوچھا کہ نبی آخر الزماں کی ولادت کا میرے اس محل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بتایا گیا کہ تیری اس سلطنت پر 14 بادشاہ اور آئیں گے، اس کے بعد یہ ملک جو ہے وہ نبی آخر الزماں کے غلاموں کے پاس چلا جائے گا۔ اور وہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسریٰ فتح ہوا، اور وہ ملک جو تھا 14 بادشاہوں کے وہاں پہ گزرنے کے بعد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس چلا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی والدہ محترمہ، فرماتی ہیں جب نبی آخر الزماں کی ولادت باسعادت ہوئی تو فرماتی ہیں، رأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے جب دیکھا تو 3 جھنڈے میں نے دیکھے، علمًا بالمشرق و علمًا بالمغرب و علمًا علی ظہر الکعبہ، ایک جھنڈا میں نے مشرق میں دیکھا، ایک جھنڈا میں نے مغرب میں دیکھا، اور ایک جھنڈا میں نے کعبہ بیت اللہ کی چھت پر دیکھا۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے موقع پر جھنڈے لہرائے گئے،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جب آپ کی ولادت ہوئی تو فارس کا آتش کدہ جس میں 1000 سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی۔ اس وقت بھی پوچھا گیا کہ یہ آگ اچانک بجھ گئی، 1000 سال سے جلتی رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو نجومیوں اور کاہنوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی آخر الزماں جلوہ گر ہو چکے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہوا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب رب کی وحدانیت کا پرچار ہوگا اور حضور علیہ السلام توحید کا علم بلند کرنے کے لیے تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت شیاطین کو آسمان سے روک دیا گیا، ان کے لیے آسمان کے راستے مسدود کر دیے گئے، بند کر دیے گئے۔ شیاطین اس سے پہلے آسمان کی خبریں لینے کے لیے جایا کرتے تھے، ان پر شہاب ثاقب جو ہے وہ گرنے لگے، ان کو روک دیا گیا۔ یہ بھی خارق عادت واقعہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت رونما ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی کرنے کا حکم بھی اللہ کریم نے ہمیں قرآن کریم میں عطا فرمایا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت امت کے لیے احسان عظیم بھی ہے، انبیاء بھی بشارتیں دیتے رہے، حضور کی ذات باعث تخلیق کائنات بھی ہے، تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اس پر جتنا خوشی کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ قرآن کریم میں سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، اور نعمت جیسی ہوتی ہے اس پر چرچا بھی ویسا ہوتا ہے۔ نعمت چھوٹی ہو تو چرچا بھی چھوٹا ہوتا ہے، نعمت بڑی ہو تو چرچا بھی بڑا ہوتا ہے، اور اگر نعمت سب سے بڑی ہو تو چرچا بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یقیناً وہ عظیم نعمت جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وجہ سے اہل ایمان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار فرمائیں، مگر خوشی ایسی کرنی چاہیے کہ جس میں کوئی خلاف شرع حرکات نہ ہوں، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو دین کے خلاف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری پر ساری کائنات نے خوشیاں منائیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام کی ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے پیارے حبیب اپنے غلاموں کو فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشی منانا اس سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ انسان مال و دولت کو جمع کرتا ہے تو مال و دولت کو جمع کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل کبیر بھی ارشاد فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبر دینے والے محبوب بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے اور خوشخبری دینے والا بنا کے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اور ایمان والوں کو محبوب بشارت دے دیں کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات فضل بھی ہیں اور آپ اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کرنے کا اظہار اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اسی لیے اہل ایمان
اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس احسان عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔